السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ہماری لائٹ آف تھی، اس وجہ سے آج میری قسط لیٹ ہو گئی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ اگر بیچ میں غلطیاں ہوئی تو اٹس اوکے، کیونکہ میں نے پروف ریڈ نہیں کیا۔ تو جنونیت ایپیسوڈ نمبر 77، تحریر عریشہ۔ کنیز، کیا آج دوپہر میں راحیل یہاں گھر پر آیا تھا اور تم نے اس سے گھر کے اندر نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ بدتمیزی سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا؟ وہ گھر آتے ہی اس سے سوال جواب کرنے لگا تھا۔ جبکہ کنیز جو کھانا بنانے میں مصروف تھی ایک نظر اسے دیکھتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، وہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر آئے تھے۔ یہ شام ان سے ملنے کے لیے پارک گیا ہوا تھا اور وہ اندر آ کر گھر میں بیٹھنا چاہتے تھے، جو کہ مجھے ہرگز منظور نہیں تھا۔ جس کی وجہ سے مجھے ان سے بدتمیزی سے بات کرنی پڑی اور ان کے منہ پر دروازہ بند کرنا پڑا تاکہ وہ اندر آنے کی زحمت نہ کریں۔ وہ بار بار اندر آنا چاہتے تھے اور مجھے یہ چیز ہرگز منظور نہیں تھی۔ اگر آپ کے کزن کی جگہ آپ کے سگے بھائی بھی ہوتے تو میں انہیں بھی اندر آنے سے منع کر دیتی، اس نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ اور اگر آپ مجھ سے اس بات پر خفا ہیں تو بے شک ہوتے رہیں۔ وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف بولے جا رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر احمر کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ میں کیوں ناراض ہوں گا تم سے؟ میں تو تمہیں شاباشی دینے آیا تھا اور یہ کہنے آیا تھا کہ بے شک میرے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اگر تم اکیلی گھر پر ہو تو کسی کو بھی اندر نہیں آنے دینا۔ اسی لیے نہیں کہ مجھے تو ان لوگوں پر اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ مجھے میری بیوی کے پردے کی قدر ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے اور تمہاری کوئی بھی بات مجھے کبھی بری نہیں لگ سکتی۔ وہ بے حد محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو پچھلے کچھ وقت سے اس سے ناراض تھا کیونکہ وہ راحیل سے ملنے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا باپ اسے زبردستی اس سے ملنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ جو چاہت، جو محبت اس کے لب و لہجے میں راحت صاحب سکلین اور ثاقب کے نام لینے پر آتی ہے، وہ راحیل کے ذکر پر نہیں آتی۔ یہ خون کی کشش تھی یا اسے راحیل پسند نہیں تھا، وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ جو لوگ اس سے محبت نہیں کرتے تھے، اسے دھتکار رہے تھے، اس کے دل میں ان کے لیے جگہ تھی، لیکن راحیل کے لیے اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کنیز، آج کل میرا بیٹا مجھ سے کچھ زیادہ ناراض رہنے لگا ہے۔ ویسے میرا ارادہ تھا اس کے ساتھ پلے ہاؤس جانے کا، لیکن یہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ اب میں کیسے لے کر جاؤں گا اسے؟ احمر اس کے سامنے آ کر ٹیبل پر بیٹھا تو وہ ناراضگی سے منہ پھیرنے لگا تھا، لیکن اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچی بابا، آپ مجھے پلے ہاؤس لے کر جاؤ گے؟ وہ بڑی ہی خوشی سے بولا، جس پر احمر نے مسکراتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بچے، جب تم مجھ سے خفا ہوتے ہو نا، ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا مجھ سے خفا ہو گئی ہے۔ تم مجھ سے روٹھا مت کرو، تم جو کہو گے میں وہ کروں گا۔ اپنی ماں سے کہو کہ جلدی کھانا بنائیں، آج تو ہم نے اپنے بیٹے کی پسند کی جگہ پر جانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو یہ شام فوراً اپنی ماں کے پیچھے لگ گیا تھا کہ وہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کرے، جبکہ اس کی خوش ہونے پر وہ بھی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ خداش فریش ہو کر باہر نکلا تو اسے بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں آنے سے منع کر چکا تھا، بلکہ دھکے مار کر کمرے سے باہر بھی کر چکا تھا۔
اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی واپس اس کے کمرے میں آنے کی؟ اس کے پاس آتے ہوئے وہ ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا، اور وہ جو سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اسے سوتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ دوبارہ اپنی شکل اس کمرے میں مت دکھانا۔ تو کس کی اجازت سے میرے کمرے میں قدم رکھا ہے تم نے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی۔ میں دادا جان سے طلاق کے بارے میں جلد ہی بات کر لوں گا، لیکن فی الحال دادا جان شادی کے کاموں میں بزی ہیں۔ جیسے ہی شادی ختم ہوتی ہے تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ تمہاری آرزو میں پوری کر دوں گا، لیکن تم پھر بھی میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ وہ کسی طرح کا کوئی لحاظ و مروت رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ خداش، آپ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ کو ناراض ہونا بھی چاہیے۔ میں ناراض ہوں تم سے؟ میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا؟ تمہارا واسطہ کیا ہے میرے ساتھ؟ تعلق کیا ہے تمہارا میرے ساتھ کہ میں تم جیسی لڑکی سے ناراض ہوں گا؟ تمہیں تو اپنی زندگی کے کسی حصے میں شامل نہ کروں اور ناراضگی؟ وہ تنفر سے ہنسا۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے، غیروں سے نہیں، اور تم سے یہ کاغذی رشتہ میں بہت جلد ختم کر دوں گا۔ نہ تو تم سے میرا کوئی تعلق رہا ہے اور نہ ہی میں مزید تم سے کوئی تعلق رکھوں گا۔ نکلو میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ آپ پلیز ایک بار میری بات تو سن لیں۔ میں نے کہا نکلو میرے کمرے سے، وہ بے حد غصے سے چلایا تھا۔ میں نہیں جا سکتی باہر، میرے کمرے میں مہمان رکے ہوئے ہیں، دادا جان نے مجھے اوپر بھیجا ہے، پلیز مجھے رات کو یہیں پر رہنے دیں، صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ جب خداش غصے سے ٹاول پھینک کر بیڈ پر لیٹا اور ساتھ ہی لائٹ بھی آف کر دی۔ اس نے اندھیرے میں خداش کو گھورا تھا۔ آج آخر اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی کہ یہ شخص اس سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ حرم کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ شاید ابھی نہا کر نکلا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو سکاتا وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ شکر ہے شوہر سر، آپ کی آنکھ تو کھلی، ورنہ آج تو میں بھوکی ہی سو جاتی۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک ذرا سی مٹھائی کا ٹکڑا بھی اٹھا کر نہیں چیک کیا، یہ سوچ کر کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اتنی اچھی بیوی ہے آپ کی اور یہاں کسی کو احساس ہی نہیں۔ وہ کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے میری بیوی بہت پیاری ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اچانک اس کے گال پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جو کہ حرم کی جو زبان تیزی سے جوہر دکھا رہی تھی، منہ کے اندر ہی کہیں خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ ایسا نہ کیا کریں، مجھے شرم آتی ہے، وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھا اور اس کا بازو تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ میری اتنی اچھی بیوی نے اب تک مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کیوں نہیں کھایا؟ وہ نوالا بناتے ہوئے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ کیونکہ میری اماں کہتی ہیں کہ اگر شوہر بھوکا ہو تو بیوی کو بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، ایک ساتھ کھانا کھانے سے پیار بڑھتا ہے، بس میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا پیار بڑھا لیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے اس نے بڑے ہی صحیح دل انداز میں کہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی مسکراہٹ کو اپنے دل میں بسا رہا تھا۔ آپ نے اپنا موبائل فون دیکھا؟ میری تصویریں دیکھی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ ہاں، وہ تو میں نے تمہارے ہر چکر میں دیکھ لی تھی، وہ بڑے مزے سے بولا۔ مطلب آپ ہر بار جاگ رہے تھے؟ 4 دفعہ نہیں، میں نے 5 دفعہ آئی تھی، 5 تصویریں ہیں، غور سے دیکھیں، اس نے جلدی سے کہا۔
پہلی دفعہ تو میں سو رہا تھا نا، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ آپ ہر بار پر جاگ رہے تھے، پر کیا ایکٹنگ کی ہے آپ نے، مان گئے آپ کو، آپ تو ایکٹنگ کے بادشاہ ہو قسم سے، وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی۔ کہیں باہر چلیں، وہ اس کی بات نظر انداز کرتے بولا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ رات کے 10:30 بج رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ باہر کتنی سردی ہے۔ اندازہ لگانے سے کیا ہوتا ہے جب تک محسوس نہ کیا جائے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ محسوس تو تب ہوگا نا جب ہم آئس کریم کھائیں گے، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ تو پھر چلو چل کے ٹھیک سے محسوس کرتے ہیں، وہ آخری نوالا لے کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ میں دادا جان سے پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ اسے کہتے ہوئے اس کا جیکٹ نکال کر اسے زبردستی پہنانے لگا۔ مطلب وہ یہاں بھی اس کی صحت پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں ایک دفعہ دادا جان سے پوچھ لینا چاہیے۔ دادا جان ناراض ہوں گے اس طرح، مجھ سے ناراض ہونے کا حق کوئی نہیں رکھتا۔ چلو اب، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا، جبکہ وہ چاہ کر بھی کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بتا نہیں سکی تھی کہ وہ لوگ باہر جا رہے ہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ جب تک یہ مہندی سوکھ نہیں جاتی وہ لیٹ بھی نہیں سکتی تھی، اور باہر بیٹھے بیٹھے وہ اچھی خاصی تھک چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ پیر بچانے بیڈ پر بیٹھے نہ چاہتے ہوئے بھی مہندی کے سوکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے، اس نے مڑ کر بالکنی کی طرف دیکھا تو غصے سے اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کے کمرے میں آنے کی؟ تم گھٹیا انسان، کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی شکل مت دکھانا مجھے، وہ غصے سے اس سے بولی تھی جو پتہ نہیں کیا کیا کرنے میں مصروف تھا۔ ریلیکس جانے من، اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ میں یہاں پر ہوں، آرام سے بات کرو۔ ویسے مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لائٹنگ بالکل بھی اچھی نہیں کی گئی۔ ذرا میرے گھر چل کر لائٹنگ دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ لائٹنگ کسے کہتے ہیں۔ یہ کیا کروایا ہے تمہارے گھر والوں نے؟ اگر خرچہ بتانا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں کروا دیتا لائٹنگ اپنی مرضی سے۔ ساری شادی کا چارم ختم کر رہے ہیں یہ تمہارے گھر والے۔ ہو گئی تمہاری بکواس ختم؟ اس کے اندر داخل ہونے پر وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اگر تو اس کے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی نہ لگی ہوتی تو یقیناً وہ اس کے وقت اس کی بینڈ بجا دیتی۔ جی نہیں، ابھی میری بکواس ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی تو بکواس شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ پچھلے 3 دن سے میں تمہیں فون کر کر کے خوار ہو رہا ہوں، لیکن مجال ہے جو تم نے مجھے اپنی آواز تک سنائی ہو۔ مانا کہ شادی میں تم کچھ زیادہ خوش نہیں ہو، لیکن کم از کم ہم فون پر ہائی ہیلو تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، اب اتنا منہ مت بناؤ، ذرا مہندی دکھاؤ، میرا نام کہاں لکھا ہے تم نے؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کا ہاتھ دیکھنے لگا۔ جب ردھم نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، وہ ابھی تک اسے گھورے جا رہی تھی۔ یقیناً اسے امید نہ تھی اس کے یہاں آنے کی۔ یار ایسے مت گھورو، قسم سے میں منہ چوم لوں گا، نیت بڑی سخت قسم کی خراب ہو رہی ہے میری تم پر اس حسین روپ میں دیکھ کر۔ نکلو یہاں سے ابھی اور اسی وقت، وہ پھر سے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اچانک ہی اس کے لبوں پر جھک گیا تھا جب ردھم نے اس کے شدت سے بھرپور انداز پر اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھنا چاہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہاتھ کو
کنی سے پکڑ کر پیچھے خود سے دور کر چکا تھا۔ اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں اتار کر وہ پیچھے ہٹا۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ مہندی خراب کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اگر مہندی خراب ہوئی نا تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، اور پھر بڑی بے باکی سے اس کے بھیگے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے خشک کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ تم ایک انتہائی کمینے انسان ہو اور میں تم سے کبھی کسی اچھی چیز کی امید نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے اپنی گیلی مہندی کو دیکھتے ہوئے اسے کوسنے لگی۔ کمینہ تو میں سچ میں بہت ہوں، اس بات کو میں خود بھی دل سے قبول کرتا ہوں، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، کیونکہ تمہیں خوش رکھنا تو میرا فرض ہے۔ آخرکار تم میری ہونے والی بلکہ ہو چکی بیگم ہو۔ ویسے ہمارا نکاح کل ہونے والا ہے، لیکن تمہیں دیکھے بنا رہا ہی نہیں گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، اور تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے میرا دل فل سپیڈ میں دھڑک رہا ہے۔ اور جب تم کل میرے پاس آؤ گی، اف واللہ، جانتی ہو کل میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہونے والا ہے، کیونکہ میری محبت، میری چاہت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ اور اگر میں نے تمہیں تمہاری نانی نہ یاد کرا دی تو میرا نام بھی ردھم ساگر کاظمی نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو محترمہ کے ارادے خطرناک ہیں؟ وہ لطف اندوز ہوا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ میرا دل ہے نا، آج بالکل بھی نیک نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے بے حد قریب آتے ہوئے بولا تو ردھم کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی طرح کی بے باکی مزید دکھاتا دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ لوگ کیا دن رات تمہارے کمرے میں ایسے ہی چکر لگاتے رہتے ہیں؟ مجھے اس طرح کی ڈسٹربنس سخت ناپسند ہے۔ ردھم بیٹا، میں نے تمہاری کیٹی کو دودھ پلا دیا ہے، یہ لو اسے باہر تائی امی تھی۔ اپنی شکل غائب کرو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ بڑی اکر رہی ہو ڈارلنگ، یہ شکل تو آپ کو ساری زندگی دیکھنی ہے، وہ جتاتے ہوئے بولا۔ ردھم بیٹا، کہیں سو تو نہیں گئی؟ بول دو کہ سو گئی ہو۔ تائی امی کے سوال پر اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ نہیں، جاگ رہی ہوں، آ رہی ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کتنی بے رحم ہو قسم سے۔ وہ بدمزہ ہو کر اٹھ گیا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب جانے لگی، جب اچانک وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کا انداز انتہائی شدت لیے ہوئے تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ شائز مسکراتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھتا، انتہائی بے باکی سے آنکھ دباتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے پیر پٹک کر رہ گئی۔ کنیز کہاں ہو تم؟ احمد بے حد خوشی سے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے پکارنے لگا، جو کہ کچن میں کام کرتی جلدی سے باہر نکلی۔ کیا ہوا احمد؟ آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، کیا کوئی بہت خوشی کی بات ہے؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا اسے لیے صوفے پر آ بیٹھا۔ بابا جان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، راحیل نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس نے بابا جان کو منا لیا۔ جانتی ہو کنیز، بابا جان نے سخت مزاحمت کی، بھائی جان نے سخت مزاحمت کی، لیکن پھر بھی راحیل نے ہمت نہیں ہاری، اور آخر اس نے بابا جان کو مجھ سے ملنے کے لیے منا لیا۔ میں بہت خوش ہوں کنیز، آخر بابا جان نے مجھے بلا لیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا، اور میرے بھائی جن سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، وہی لوگ میرے بابا کو میرے خلاف کر رہے تھے۔ اگر راحیل نہ ہوتا تو… احمد پلیز کسی کی باتوں میں مت آئیں، ممکن ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ غلط ہو اور سچ کچھ اور ہو۔ نہیں کنیز، جو میں نے دیکھا ہے وہی صحیح ہے۔ اپنے بھائیوں سے میں اتنی محبت کرتا تھا، اور وہ لوگ صرف دولت کے لیے اتنا گر گئے۔ وہ چاہتے ہی نہیں کہ میں گھر واپس آؤں۔ وہ افسوس سے بول رہے تھے، جبکہ اپنے کمرے میں ہوم ورک کرتا یہ شام اپنے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھا، آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، مجھے بتائیں کہ بابا سے ملنے کب جائیں گے؟ وہ اس کا دھیان بٹاتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ مزید اسے بتانے لگا۔ احمد جو باہر
جو اس سے باتیں بتا رہا تھا اس میں زیادہ تر راحیل کی تعریفیں تھیں، راحیل کو اپنا دوست، اپنا بھائی اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، جس نے اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے الفاظ، اس کا انداز، اس کی زبان اس کے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف تھی، جو یہ شام کو بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میرا سر شدید قسم کا درد کر رہا ہے، پلیز دعا کیجئے گا، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ سر میں درد رہنے لگا ہے کہ مجھے اپنی نظر پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں صبح جاؤں گی چیک کروانے کے لیے، تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، کیونکہ میری نظر میرے گھر میں سب سے اچھی ہے الحمدللہ، اور میں چاہتی ہوں کہ اچھی ہی رہے۔ تو ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔